اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ کئی دن بھوکے گزار دیتا تھا۔ اس کی زندگی بہت مشکل میں تھی۔ اس کی ملاقات ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کلیم اللہ ہیں اور آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے۔ آپ میری طرف سے اللہ کے آگے دعا کریں کہ مجھے میری ساری زندگی کا رزق ایک ہی دفعہ دے دے تاکہ میں ایک اچھی اور بہترین زندگی گزار سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ کو بتائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اسے چند بکریاں، گندم کے کھیت، مال و دولت، بہت کچھ عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے، اور انہیں ایک عرصے کے بعد جب اس آدمی کی یاد آئی تو آپ نے سوچا پتہ تو کروں اس انسان کا کیا بنا۔ اس کا ایک بہت پیارا محل بنا ہوا تھا، دوستوں، رشتہ داروں اور غریبوں اور مسکینوں کا رش لگا ہوا تھا، دسترخوان سجا ہوا تھا، بہت قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، سب کھا رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور واپس آ کر اللہ کے ساتھ کوہ طور پر ہم کلام ہوئے اور اللہ سے اس بندے کا پوچھا اور بولے، اللہ آپ نے جو اس بندے کو جو رزق عطا کیا تھا وہ بہت کم تھا اور آج اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ میں یہ سب سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس کے پاس یہ سب کچھ کیسے آیا۔ بے شک آپ سب کچھ بہت بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر وہ انسان اپنے لیے ہی خرچ کرتا، اپنی ہی ضرورتیں پوری کرتا تو اس کے لیے وہی رزق تھا، مگر میرے اس بندے نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، یا اللہ، یہ نفع کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، غریبوں اور مسکینوں کے لیے دسترخوان بچھا دیے اور یتیموں کے معاملات خود دیکھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے ہر کام کو اپنا کام سمجھ کر کیا۔ اور اس کے بعد جو میرا دستور ہے، جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا میں اسے 10 گنا زیادہ دوں گا، اور اسی طرح اس سے زیادہ خرچ کیا اور اسے بے حساب عطا کر دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ ہم اس بات پر اتنا غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔